دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب، اپنے حبیب لبیب، نجیب و قریب، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام، ایک شان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب
رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھیں گے تو اللہ رب العزت یہ جو نفلی عبادت ہے، یہ جو نماز تہجد ہے، اس کی جزا کے طور پر ضرور بھی ضرور، یہاں عصا کا ترجمہ ضرور بھی ضرور کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ عصا کا معنی کیا ہے؟ یہاں بات ابتدا میں آپ سن لیں تاکہ آگے جا کر آسانی پیدا ہوگی۔ عصا کا لفظ جو ہے وہ اگر مخلوق کے لیے ہو، عام لوگوں کے لیے ہو، تو وہ شک کا معنی دیتا ہے، یقین کا معنی نہیں دیتا، حتمی بات نہیں ہوتی۔ لیکن علماء، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عصا کی نسبت، اس لفظ کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو تو اس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ اگر عام بندہ، مخلوق میں سے کوئی فرد عصا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر یقین نہیں ہوتا، وہ دے نہ دے، بات مکمل کرے نہ کرے۔ لیکن جب عصا کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتی ہے تو پھر یقین کے ساتھ بات کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اس کے کسی عمل میں اسے کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ وہ دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں عطا فرما دیتا ہے؟ ہم جب کسی مال کو دیتے ہیں، کسی عمل کا ارادہ کرتے ہیں، تو ممکن ہے ہمارے عمل کے اندر کوئی چیز حائل ہو جائے، وہ ہماری مصلحت ہو، ہماری تنگ دامانی ہو، ہماری تنگ دستی ہو، یا ہمارے مال کی کمی ہو، یا ہماری نیت کا فطور ہو، یا ارادے کے اندر کمی کجی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت جب ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کے عطا کرنے کا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو ضرور بھی ضرور مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے، آپ رات کے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں آپ نماز تہجد ادا کیجئے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ دن کو آپ عبادت کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، صبح و شام عبادت کرتے ہیں، لیکن محبوب رات کا جو آخری پہر ہے، رات کا کچھ حصہ جو ہے، اس میں بھی اور زیادہ آپ عبادت کیجئے اور نماز تہجد ادا کیجئے۔ تہجد کا اصل معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں تاکہ بات اور کھلتی جائے گی۔ تہجد باب تفاعل سے ہے۔ باب تفاعل جو ہوتا ہے، اس کا خاصہ کیا ہے؟ یہ ہے سلب مادہ۔ بات سمجھاتا ہوں، سلب مادہ اس کا خاصہ ہے۔ یہ لفظ تہجد اصل میں حاجدہ سے ہے۔ حاجدہ کا مطلب ہوتا ہے سونا، آرام کرنا، نیند پوری کرنا، اور تہجد کا معنی ہے جاگنا۔ تہجد کا معنی ہے جاگنا، نیند کو ختم کر دینا، نیند کو چھوڑ دینا، نیند سے بیدار ہو جانا، یہ تہجد کا معنی ہے۔ اور اس کا جو مادہ ہے، ہر جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ، ایک مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ بنتا ہے۔ اس کا روٹ جو ہے، اس کا اصل حرفی جو ہے، جو اصلی حرف ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حاجدہ۔ حاجدہ کا معنی ہے سونا، اور تہجد کا معنی ہے جاگنا۔
تو اب باب تفعال جو ہے وہ سلب ماخذ ہے. کیا مطلب؟ کہ ماخذ کو ختم کر دیتا ہے، فنش کر دیتا ہے اور اس کو دوسرا معنی دے دیتا ہے. فتہجد بہی نافلۃ لک، محبوب آپ رات کو بیدار ہو جایا کریں، رات کے کچھ حصے میں آپ بیداری اختیار فرمائیے، آپ جاگیے اور نماز تہجد ادا کیجیے. تو حاجدہ کا معنی ہے سونا اور تہجد کا معنی ہے جاگنا. ایک ہے امتی کا عمل اور ایک ہے نبی کا عمل. دونوں عمل ہیں لیکن دونوں اعمال کے اندر فرق ہے. امتی بھی تہجد ادا کرتا ہے، نبی بھی تہجد ادا کرتا ہے. امتی بھی عمل بجا لاتا ہے اور نبی بھی عمل بجا لاتا ہے. امتی جب تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ پہنچتا ہے، اسے کیا نفع پہنچتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اسے گناہوں سے نجات ملتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. امتی جب تہجد پڑھتا ہے، بیدار ہوتا ہے راتوں کو، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جب نبی اٹھ کر قیام کرتا ہے، وہ تہجد ادا کرتا ہے، تو اسے مقام محمود عطا کیا جاتا ہے. یہ دونوں کے عمل کے اندر فرق ہے. جب امتی نماز پڑھتا ہے، امتی تہجد ادا کرتا ہے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ امتی کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن جب نبی تہجد ادا کرتا ہے تو اس وقت نبی کو مقام محمود عطا ہوتا ہے. یہ مقام محمود کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم آگے بات کریں گے، اس مسئلے کو چھیڑیں گے کہ مقام محمود ہے کیا. تھوڑی سی بات ابتدائی طور پر، تمہیدی طور پر آج افتتاحی طور پر کر رہا ہوں تاکہ مقام محمود کی ہمیں سمجھ آئے. تہجد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں، آپ رات کے کچھ حصے میں قیام فرما کر تہجد ادا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نماز تہجد کو ادا کیا. یہ نوافل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ ان نوافل کی تعداد کیا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، آپ کا تہجد کے حوالے سے عمل مبارک کیا تھا. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث کے اندر مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت نماز تہجد ادا کرتے رہے ہیں وتروں سمیت. دوسری روایت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں. تیسری روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت، اور چوتھی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت ادا فرماتے رہے ہیں تہجد کی وتر سمیت. اب یہ 4 روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ان میں تطبیق کیسی ہوگی. تو علماء نے، محدثین نے تطبیق یوں کی ہے. ان روایات کے اختلاف کو ختم کس طرح کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جو اوائل دور ہے، جو جوانی کا دور ہے، اس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رکعات پڑھتے رہے ہیں. یہ جو 13 اور 11 کی روایات ہیں یہ اوائل دور کی ہیں، اور جب سن رسیدی ہوئی ہے، عمر رسیدہ ہوئے ہیں، سارا دن کام کاج کر کے امت کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر جب ذوف آ رہا ہے تو اس وقت آپ 7 اور 9 کی روایات کی طرف جاتے ہیں. یہ دونوں روایت کے اندر تطبیق یوں بنتی ہے کہ ابتدائی دور میں آپ زیادہ عبادت کرتے، زیادہ قیام کرتے تھے، اور جب آخری عمر کا حصہ آیا ہے تو اس وقت عبادت کم ہو گئی ہے.
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کی عبادت کم ہو یا زیادہ ہو، امتی جتنی مرضی عبادت کرے وہ نبی کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ نبی کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، عمل مبارک کیا تھا کہ آپ 7 رکعت، اگر 7 رکعت ادا کرتے ہیں تو 4 نفل تہجد کے ہیں اور 3 وتر ہیں، اور اگر 9 ادا فرماتے ہیں تو 6 رکعت وتر ہیں، 6 رکعت تہجد ہیں اور 3 وتر ہیں، اگر 11 ہیں تو پھر 8 نفل ہیں اور 3 وتر ہیں، اسی طرح اگر 13 ہیں تو پھر 10 اور 3 کا معاملہ ہے۔ ایک روایت اور یہاں عرض کر دیتا ہوں، ایک مسئلہ جو ہے وہ شریعت کا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں جو یار لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا کرتے رہے ہیں۔ جو لوگ 8 تراویح کی دلیل پیش کرتے ہیں نا، وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا کرتے رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، تقسیم کس طرح کرتے ہیں کہ 8 تراویح اور 3 وتر۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تقسیم آپ کے مسلک کے مطابق غلط ہے۔ اگر آپ اپنے مسلک کی تائید میں اس حدیث پاک کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 تراویح ادا کرتے تھے تو نبی پاک 8 تراویح ادا کرتے، تم 8 کرتے ہو، تو آگے 3 کی تقسیم کیا ہے؟ کہتے ہیں وتر۔ ہم کہتے ہیں اگر 3 وتر ہیں آپ تو 1 پڑھتے ہو، آپ تو 1 پڑھتے ہو، تو پھر آپ کی تقسیم درست نہ ہوئی۔ دوسری بات، دوسرا سوال جو اس پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان سارا سال آپ 11 رکعت ادا کرتے رہے ہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو رمضان میں تراویح ہو گئی، لیکن غیر رمضان میں 11 مہینے وہ کیا نام ہے اس کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو لوگ 8 تراویح کا بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، تو 8 تراویح کا تو آپ نے بیان کر دیا، ماہ رمضان کے اندر آپ 8 تراویح ادا کرتے تھے، تو پھر غیر رمضان میں اس کا کیا نام دو گے؟ تو عبادت اگر رمضان میں کی جائے یا غیر رمضان میں کی جائے اس کا ایک ہی نام رہتا ہے۔ روزہ آپ رکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان میں اس کا یہ نام ہے روزے کا اور غیر رمضان میں یہ نام ہے۔ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے نماز جو عبادت ہے اس کا رمضان کے اندر اور نام ہے اور 11 مہینے اس کا اور نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعت ادا کرتے رہے ہیں یہ رات کے آخری حصے میں ادا کرتے رہے ہیں، اور پھر 11 رکعت ادا کرتے رہے ہیں، وہ 8 نفل تھے تہجد کے اور 3 وتر تھے جو مسلک کے حق اہل سنت کے عین مطابق ہے۔ اور تراویح جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ادا نہیں کی جاتی، نہ ہی کوئی کرتا ہے، رات کے آخری حصے میں ادا نہیں کی جاتی، بلکہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز عشاء کے بعد تراویح ادا کی جاتی ہے، اور جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ رات کے آخری پہر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، جو روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے اور نماز وتر ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز وتر ادا فرمایا ہے، آپ نماز وتر جو ہے وہ رات کی آخری پہر تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ وتر جو ہے وہ نماز تہجد کے ساتھ ادا کرے، اور اگر اسے شک ہو، غفلت کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر ادا کر لے اور آخری حصے کو وہ صرف تہجد کے لیے چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ نے 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت اور 13 رکعت یہ نماز ادا فرمائی ہے تہجد کی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ پر نماز تہجد فرض تھی، یہ معاملہ نہیں ہے، تحقیق اس بات کی نہیں ہے۔ جس طرح عام لوگوں پر تہجد نفل ہے، اسی طرح نبی پاک کی ذات پر بھی تہجد نفل ہے، نفل ہے، آپ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے اجر کے اندر فرق ہے۔ دونوں کے لیے نفل ہے، نبی پاک کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی نماز تہجد نفل ہے، لیکن اجر میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب امتی تہجد ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب نبی ادا کرتا ہے تو مقام محمود عطا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اجر کے اندر۔ اور تہجد کا معنی ہے بیدار ہونا، دونوں کے عمل کے اندر فرق ہے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہگار امتی کے لیے سونا اچھا ہے جاگنے سے۔ امتی کو حکم کیا ہے؟ جو گناہگار ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رات کو سوئے، وہ سوتا رہے، کیونکہ اس کا سونا، گنہگار کا سونا شیطان پر بہت بھاری ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، شیطان پر بہت بھاری ہے، کیونکہ جب تک وہ سوتا رہے گا، گناہ سے بچتا رہے گا، شیطان اس پر اپنا عمل جاری نہیں کر پائے گا، تو وہ گناہ سے بچتا رہے گا، اور شیطان پر یہ عمل بھاری ہے کہ وہ کسی سے گناہ نہ کروائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو گناہگار ہے اس کے لیے بہتر ہے وہ سوئے۔ گناہگار کے لیے سونے کا حکم اور نیکوکار کے لیے جاگنے کا حکم ہے۔ نیکوکار کے لیے جاگنے کا حکم ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، محبوب آپ بھی بیدار رہیے، اور امت کے نیک لوگ جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو بھی یہ فرما دیجئے کہ جس طرح میں راتوں کو قیام کرتا ہوں تم بھی اٹھ کر قیام کیا کرو۔ عام لوگوں کے لیے سونا ہے، کیونکہ جب سوئے رہتے ہیں نا تو وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور نیک لوگ جو ہیں وہ جاگتے ہیں، اور اگر نیک لوگوں میں سے کوئی سوتا ہے تو اس کا سونا اسے نقصان نہیں دیتا، اس کا سونا اسے نقصان نہیں دیتا۔ جو امتی ہے، گنہگار ہے، اگر سوتا ہے، اگر ایک فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت بھی نہیں کر پاتا، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو پارسا ہوتے ہیں، جو نبی پاک کے غلام، مطیع اور اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا سونا بھی انہیں نقصان نہیں دیتا۔ حضرت ذوالنون مصری کامل ولی ہیں، انہوں نے اپنے ایک خادم کے ذریعے حضرت بایزید بسطامی کو پیغام بھیجا۔ پیغام کیا بھیجا؟ کہ آپ سوئے رہتے ہیں، راحت میں رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، نیند میں رہتے ہیں، آپ کا یہ سونا، نیند میں رہنا، راحت میں رہنا، یہ آپ کو نفع نہیں دے گا۔ قافلہ روا دواں ہے، زندگی کا قافلہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اور تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ پیغام حضرت ذوالنون مصری نے حضرت بایزید بسطامی کو بھیجا، تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم مرد خدا وہ ہیں کہ جن کا سونا انہیں نقصان نہیں پہنچتا، ہم وہ ہیں قافلہ ابھی منزل پر نہیں پہنچتا اور ہم اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہم اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے، نبی پاک کے غلام، نبی پاک کی اطاعت کرنے والے، جب وہ سوتے ہیں تو ان کا سونا بھی انہیں نقصان نہیں دیتا، بلکہ ان کا سونا بھی عبادت رہتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ امتی عالم جو سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ گناہگار کے لیے حکم ہے سوتا رہے تاکہ گناہوں سے بچے، اور نیکوکار کے لیے حکم اگر سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے،
मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात के अंदर एक वक्त आता है, एक लम्हा आता है, एक दकीका आता है, एक सात आती है हर रात के अंदर। उस लम्हे, उस सात इंसान मुसलमान जो कुछ दीन और दुनिया के हवाले से अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। उस सात रात के उस हिस्से में मुसलमान मर्द जो कुछ भी, इंसान जो कुछ अल्लाह से मांगता है, चाहे दुनिया मांगे या दीन मांगे, जो कुछ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। और हर रात को यह वक्त आता है, और वो वक्त रात का पिछला पहर है, वो तहज्जुद का वक्त है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है, आपसे मरवी है ये हदीस पाक, जिसको हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक शख्स नबी पाक की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स है, फलां आदमी है, वो रात शब्बेदारी भी करता है, तहज्जुद भी अदा करता है, और दिन को चोरी भी करता है। दिन को, रात इबादत भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, और दिन को चोरी भी करता है, गुनाह भी करता है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते, नबी पाक ने उसे फरमाया, जो तू कुछ कह रहा है अनकरीब उसकी ये नमाज उसके इस अमल को जाया कर देगी, उसके इस अमल को खत्म कर देगी। क्या मतलब कि जो नमाज अदा करता है, जो तहज्जुद पढ़ता है, जो रात को शब्बेदारी करता है, उस शब्बेदारी की बरकत से, उस तहज्जुद की बरकत से वो वक्त आएगा वो अपने इस गुनाह को छोड़ देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, शब्बेदारी की, रात को जागने की तौफीक अता फरमाए। तो ये वो अमल है जिसे क़ियामुल लैल भी कहते हैं। अगर हदीस का मुताला करें, हदीस की सारी किताबों के अंदर जब आप उनको किताबों को खोलेंगे तो उनके अंदर मुहद्दिसीन ने एक बाब बांधा है, क़ियामुल लैल का बाब। लोग कहते हैं रातों को जागना बिदअत है, शब रात को जागना, लैलतुल कदर को जागना, शब मिराज को जागना, रातों को क़ियाम करना, यह बिदअत है। आप सुनते हैं जब शाबान की 15वीं रात आती, कहते हैं जी रातों को जागना बिदअत। उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, उन्होंने हदीस की किताबों को नहीं पढ़ा। मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर बाब क़ियामुल लैल, रातों को क़ियाम करने का बाब बांधा है, और उसकी फजीलत के अंदर हदीस को नकल किया है। जो रातों को क़ियाम करता है, उठकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, क़ियाम करता है, सजदा रेद होता है, गिड़गिड़ाता है, आहुजारी करता है, रोता है, उसकी इबादत करता है, तो फिर उस इबादत का अजर पाता है। अजर कहता पाता है हजरत सुलेमान दुरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के खौफ से रो रहा था, तो एक साथी आया, एक शख्स आया, उसने मुझे पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों आहुजारी कर रहे हो? तो मैंने कहा कि रो रहा हूं जो अल्लाह के बंदे हैं, रात को उठकर क़ियाम करते हैं, रोते हैं, आहुजारी करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, इबादत करते हैं, क़ियाम करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तलावत कुरान करते हैं, जिक्र करते हैं, और जिक्र से हलावत और चाशनी पाते हैं, तलावत कुरान से मजे लेते हैं, उसके वसल में रहते हैं। हबीब अपने हबीब से मिलता है, हबीब अपने महबूब से मिलता है, यार अपने यार से मिलता है, और मेहराबों के अंदर रात को क़ियाम करके सजदे में जाकर आंसू बहाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और मैं भी रो रहा हूं, मुझे भी ये तौफीक मिले। और हजरत सुलेमान दुरानी कहते हैं कि इल्हाम हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुकार कर जिब्रील अमीन से कहा, जो पुकारने से पाक है, जिब्रील तुम भी पुकार कर इन लोगों से पूछो जो रातों को क़ियाम करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, मेरी बारगाह में खड़े होते हैं,
میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جبریل امین ان لوگوں سے جو اللہ کی یاد میں اس کے خوف سے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، تہجد ادا کر کے آنسو بہاتے ہیں، جبریل امین ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے یہ رونا کیسا ہے، یہ آنسو کیسے ہیں، یہ تمہاری آنکھیں جو ہیں نمناک کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے ڈر سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل ان سے پوچھ بھلا محبوب حبیب بھی کبھی محبوب کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے؟ کبھی حبیب بھی محبوب کو سزا دیتا ہے؟ کبھی یار بھی یار کو سزا دیتا ہے؟ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنی جلالت کی، جبریل ان لوگوں سے کہہ دے جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جب میدان حشر میں یہ میرے پاس آئیں گے میں سارے پردے ان سے ہٹا دوں گا، یہ مجھے دیکھ لیں گے، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ محبوب انہیں جبریل نے خوشخبری دے دیجئے، مژدہ سنا دیجئے کہ جب یہ میرے پاس آئیں گے، میدان حشر میں میرے پاس آئیں گے، جو میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے رہے ہیں، قیام کرتے رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر آہوزاری کرتے رہے ہیں، گریہ زاری کرتے رہے ہیں، آنسو بہاتے رہے ہیں، میں انہیں اجر کیا دوں گا کہ میں سارے پردے ان سے ہٹا دوں گا، یہ میرا دیدار کریں گے اور میں انہیں دیکھوں گا۔ اور پھر وہ لوگ، وہ افراد جو رات کو اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے کیا فرمایا کہ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کا مقصد اور کوئی نہ ہو، دنیا کی عزت آبرو چاہت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، یہ تمنا نہ ہو، خالصتاً اپنے رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں، اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں، جو مخلصین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے روز جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ جنت کے باہر بیٹھے ہوں گے، حدیث پاک ہے یہ، جنت کے باہر بیٹھے ہوں گے، فرشتے بار بار انہیں کہیں گے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تو وہ باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ملائکہ سے، فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں یہ بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے اندر نہیں جا رہے، تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ان کی بارگاہ میں ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، آ جاؤ، تو یہ جنت کی پرواہ نہیں کر رہے، ہماری بات پر غور نہیں کر رہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ میرے بندے ہیں، ایسے کرو نور کی زنجیریں ڈالو ان پر، نور کی زنجیریں ڈال کر انہیں جنت کے اندر لے جاؤ۔ ایک ہم بندے ہیں ہر وقت یہ تمہ رہتا ہے بھاگ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں، ایک اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں جنت اور جہنم کا کوئی شوق نہیں ہے، انہیں اگر شوق ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہے، اس کے دیدار کا شوق ہے۔ نور کی زنجیریں ڈال کے انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو جنت کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، حدیث پاک ہے یہ۔ فرشتے آئیں گے، حور و غلمان آئیں گی، آ کر خدمت کے بارے میں کوئی کچھ پیش کرے گا، کوئی کچھ پیش کرے گا، فرشتے آ کر عرض کریں گے کہ یہ جنت ہے، جنت کے مزے لوٹو، طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو وہ کوئی کلام نہیں کریں گے، کوئی ان سے کلام نہیں، حور و غلمان سے کوئی کلام نہیں کریں گے، ملائکہ سے کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے یہ بندے جنت کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
जन्नत की नेमतों का मजा नहीं ले रहे, हूरों के गिलमान का मजा नहीं ले रहे, फल फूल के मजे नहीं ले रहे, ये चलती हुई नहरों के मजे नहीं ले रहे, यहाँ के मौसम का मजा नहीं ले रहे, ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं, इनकी खिदमत क्यों नहीं करते तुम? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमने बारहा कोशिश की है इन्हें जन्नत के मजे लेने की, अपनी खिदमत पेश की है, लेकिन ये हमारी तरफ इल्तिफात ही नहीं करते, हमारी तरफ देखते ही नहीं है। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो बताओ क्या मामला है, मेरी जन्नत के अंदर क्या कमी है? तो वो अर्ज करेंगे या अल्लाह ये बता हमने इबादत जन्नत के लिए की थी या तेरे लिए की थी? ए अल्लाह हमें बता, दुनिया के अंदर रातों को हम बेदार हुए थे तेरे लिए हुए थे, तेरी जन्नत के लिए हुए थे? अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए। तो फिर अर्ज करेंगे या अल्लाह अगर तेरे लिए इबादत की है तो हम तुझे चाहते हैं, जन्नत को नहीं चाहते हम। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पीछे हट जाओ, अगर इन्होंने दुनिया के अंदर मेरे लिए इबादत की है, रातों को शबेदारी मेरे लिए करते रहे हैं, तहज्जुद मेरे लिए अदा करते रहे हैं, क़याम मेरी रज़ा के लिए करते रहे हैं, तो सुनो तुम पीछे हट जाओ, मैं खुदा खुद इन्हें सारी नेमतें अता करता हूं। और फिर हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन बंदों को जो मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए इबादत करते रहे हैं, अपने दस्ते कुदरत से उन्हें पानी पिलाएगा और शराबे तहूर पिलाएगा। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। गोया आम जन्नती जो अमाल बजा लाने वाले हैं, नेक अमाल करने वाले हैं, उनके लिए हूर और गिलमान खिदमत करने के लिए खिदमतगार मौजूद हैं, और जो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह उन्हें अपने दस्ते कुदरत से, दस्ते मोहब्बत से, दस्ते शफ़क़त से अपने हाथों से खुद शराबे तहूर पिलाएगा। ये कुरान कह रहा है वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनका रब उन्हें खुद अपने हाथों से पिलाएगा। जिनका अमल है बेगरज उनकी जज़ा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर, बादाओ जाम से गुजर। अल्लाह अकबर। तो तहज्जुद की नमाज की बात हो रही थी कि जब तहज्जुद की नमाज आम बंदा अदा करता है उसको ये नेमतें मिलती हैं, उसको ये अजर मिलता है, ये जज़ा मिलती है। और जब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो फिर अजर क्या मिलता है? मकाम महमूद मिलता है। मकाम असा यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, तहज्जुद के बदले में जज़ा के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम महमूद अता फरमाता है। अब मकाम महमूद क्या है? तिरमिज़ी और मिशकात की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि चंद सहाबा मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, यतज़ाकरूना, वो आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकले और उनके करीब आ गए और करीब आकर उनकी बातें सुनने लगे। जब वो बातें सुनने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते रहे। सहाबा बातें क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे। कोई हजरत इब्राहिम की बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम को खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। एक सहाबी कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा को कलीम बनाया है। एक सहाबी कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह को नजीउल्लाह बनाया है। एक सहाबी कहने लगा आदम को सफीउल्लाह बनाया है। एक सहाबी कहने लगा ईसा को रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुन रहे थे और सहाबा ये बातें करके, अंबिया का तज़किरा करके, उनके कलाम की, उनके नजी होने की, सफ़ी होने की बात करके ताज्जुब कर रहे थे।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو صحابہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، نبی پاک نے، میرے صحابہ تم تعجب کرتے ہو، انبیاء کے ان القابات پر، ان شانوں پر تعجب کرتے ہو. تم کہتے تھے ابراہیم خلیل ہے، ہاں وہ واقعی اللہ کے خلیل ہیں، وہ خلیل اللہ ہے. تم کہتے ہو ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہاں وہ واقعی خلیل اللہ ہے. آدم صفی اللہ ہے، ہاں وہ واقعی صفی اللہ ہیں. نوح نجی اللہ ہے، ہاں وہ واقعی نجی اللہ ہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہاں واقعی وہ کلیم اللہ ہے. عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، ہاں وہ واقعی روح اللہ اور کلمت اللہ ہے. لیکن سنو میرے صحابہ، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ. میرے صحابہ سنو، وہ سارے کچھ جو کچھ ہیں سچ ہیں، لیکن میں حبیب اللہ ہوں. الا وانا حبیب اللہ. میرے صحابہ، اگر ابراہیم کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو میری طرف دیکھو، میں حبیب اللہ ہوں. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا و حبیب اللہ، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر. میں حبیب اللہ ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا. پھر نبی پاک نے فرمایا، میں یوم قیامت لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا. پھر آگے بہت ساری احادیث کے جملے نبی پاک نے فرمائے کہ مجھے یہ بھی شان عطا کی گئی ہے، مجھے یہ شان بھی عطا گئی ہے. سب سے پہلے جو شفاعت کروں گا وہ بھی میں ہوں، جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں. سب سے پہلے جو زمین سے اٹھایا جائے گا وہ میں شخص ہوں، وہ میں ذات ہوں. اور سب کے لیے جو سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولے گا وہ میں ہوں. ہر حدیث پاک کے ساتھ، ہر بات کے ساتھ نبی پاک فرما رہے ہیں، ولا فخر ولا فخر ولا فخر ولا فخر. اب آپ حامل لواء الحمد ہیں. ایک بات، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. تو آپ کا مقام محمود کیا ہے؟ آپ حامل لواء الحمد ہیں. ایک معنی مقام محمود کا کیا ہے؟ جو حمد کا جھنڈا ہے نا، وہ کس کو عطا کیا جائے گا؟ وہ نبی پاک کی ذات کو عطا کیا جائے گا. میدان حشر میں اللہ رب العزت کی حمد کا جھنڈا، جس نے اللہ کی حمد کی ہے، وہ جھنڈا کسے عطا کیا جائے گا؟ وہ نبی پاک کی ذات کو عطا کیا جائے گا. حمد کا بہترین اعلیٰ اولا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اللہ کی حمد کرنے کا بہترین طریقہ. ویسے حمد اس کی تعریف، حمد ہوتی ہے تعریف، مدح. اللہ رب العزت کی مدح کوئی جس انداز میں کرے، کوئی اس کی شان بیان کرے، کوئی اس کی بزرگی کو بیان کرے، سمدیت کو بیان کرے، ہر طریقہ اعلیٰ اولا ہے. لیکن سب سے عرفہ طریقہ کیا ہے اس کی حمد بیان کرنے کا؟ وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. سب سے اعلیٰ اور اولا طریقہ وہ نماز ہے، جو اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جو اس حمد کو نہیں کرتا، نماز کے اندر اللہ کی حمد نہیں بیان کرتا، اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو گویا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟
اللہ کی حمد بیان کرنے کا وہ نماز ہے، اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہ میدان حشر میں ہوں گے اور اس لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ اب یہاں بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ کیا ہے کہ حمد نماز کی صورت میں اللہ رب العزت کی حمد آدم بھی کرتے رہے، آدم بھی کرتے رہے، نوح بھی کرتے رہے، ابراہیم بھی کرتے رہے، اسماعیل بھی کرتے رہے، موسیٰ عیسیٰ بھی کرتے رہے، 1,24,000 کم و بیش سارے ہی اللہ رب العزت کی حمد کرتے رہے۔ اور پھر کیسی حمد کرتے رہے؟ عمر کے مطابق، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 900 سال، کوئی 800 سال، کوئی 500 سال، کوئی 100 سال، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمد کتنی کر رہے ہیں؟ 63 سال۔ 63 سال۔ کوئی 1000 سال حمد کر رہا ہے، 2000 سال حمد کر رہا ہے، 900 سال حمد کر رہا ہے، لیکن لواء الحمد وہ کسے دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو دیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ کثرت جو ہے، کثرت عبادت، کثرت عمل، وہ نبی پاک کے عمل سے نہیں بڑھتا۔ اب وہ لوگ، وہ احباب، وہ افراد جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض اوقات امتی کا عمل نبی کے عمل سے بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اوقات امتی کا عمل، امتی کی عبادت نبی کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، امتی کا عمل نبی کے عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ آدم 1000 سال کر رہے ہیں، نوح 900 سال عبادت کر رہے ہیں، نبی رسول کوئی 500 700 کر رہا ہے، لیکن اتنی عبادت کرنے کے باوجود انبیاء کا عمل، ان کی عبادت نبی پاک کی عبادت جیسے نہیں ہے۔ 1000 سال عبادت کرنے کے باوجود ان کی 1000 سالہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے عمل کے برابر نہیں۔ جب نبیوں کا عمل نبی پاک کے عمل کے برابر نہیں تو پھر امتی کا عمل نبی پاک کے عمل کے برابر کس طرح ہو جائے گا؟ ہمیں چاہیے اپنے عقائد کو درست کریں۔ یہ جاہلانہ عقیدے ہیں کہ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ جی دیکھیں جی نبی پاک کی عمر 63 سال ہے، یہ اپنے عقیدے پر دلیل دی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عمر 63 سال، اور اگر کوئی امتی 90 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 110 سال کا ہے تو 110 سال عبادت کرے گا۔ نبی پاک نے 63 سال عبادت کی، اس نے 110 سال کی، تو اس کی عبادت بڑھ گئی ہے نبی پاک سے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی تقسیم ہے تو آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی ہے، نوح علیہ السلام نے 900 سال عبادت کی ہے، تو پھر نوح کو جھنڈا دینا چاہیے تھا، آدم کو جھنڈا دینا چاہیے تھا، لیکن جھنڈا نبی پاک کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ جو عبادت مصطفیٰ کرتا ہے ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو عبادت نبی پاک کی ذات کر رہی ہے، ایسی عبادت کسی نبی کو میسر نہیں، کسی رسول کو میسر نہیں۔ یہ عبادت جو کر رہے ہیں صرف نبی پاک کی ذات ہے، جو عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ادا کرنے کے باوجود نبی پاک کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا اللہ جو تیری عبادت کرنے کا حق ہے وہ میں نہیں ادا کر سکتا۔ اگر کثرت کی وجہ سے جھنڈا دیا جاتا تو آدم کو، نوح کو دیا جاتا۔ جب آدم اور نوح کی عبادت نبی پاک کی 63 سالہ زندگی کی عبادت کے برابر نہیں تو امتی لاکھ جتن کرے، اس کی عبادت کس طرح بڑھ سکتی ہے نبی پاک کی ذات سے؟ اور یہ لواء الحمد جو ہے یہ مقام محمود ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اس پر کرتے رہیں گے۔ لواء الحمد ایک معنی پہلا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مقام محمود کا، اللہ رب العزت لواء الحمد اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے گا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے روز
लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा, लेकिन मैं फख्र नहीं करता। लिवाए हम्द क्या है? झंडा है, ये मुकाम महमूद है। मुकाम महमूद क्या है? अब हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी इस उम्मत के अजीम वली हैं। आप फरमाते हैं कि मुकाम महमूद वो मुकाम, वो जगह है जिस मुकाम पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झंडा पकड़ेंगे मैदान हशर में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अस्मा के मुशाहिदे का वो मुकाम होगा जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा का मुशाहिदा किया जाएगा। वो मुकाम मुकाम महमूद है। तो नबी पाक तहज्जुद अदा करते हैं, उनको तहज्जुद अदा करने का अजर क्या मिलता है? वो मुकाम मिलता है जहां खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा का मुशाहिदा करते हैं। सारे अस्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत के, उसकी सिफात जो हैं, उसका मुशाहिदा जिस मुकाम पर खड़े होकर किया जाता है, उस मुकाम को मुकाम महमूद कहा जाता है। तो जिस मुकाम पर नबी पाक खड़े होते हैं, उस मुकाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा और सिफात का मुशाहिदा किया जाता है। और उम्मती जब तहज्जुद पढ़ता है तो उसे क्या मिलता है? उसे क्या अजर मिलता है? उम्मती जब तहज्जुद पढ़ता है तो उस वक्त उम्मती तहज्जुद पढ़ने के बाद उस मकाम पर खड़ा होता है जहां से उसे मकाम महमूद नजर आता है। नबी तहज्जुद अदा करता है तो उस मकाम पर खड़ा होता है जहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा का मुशाहिदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात का मुशाहिदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का मुशाहिदा करता है। और उम्मती जब तहज्जुद पढ़ता है तो उस मकाम पर खड़ा होता है जहां उसे नबी पाक का मुकाम नजर आता है। ये हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। और ये वो मुकाम है, मुकाम शफात, जहां जहां शफात का बाब खुलेगा। क्या मतलब? कि नबी पाक उस मुकाम पर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का मुशाहिदा करेंगे और फिर अपनी उम्मत को देखते जाएंगे। सारे 1,24,000 कमो बेश अंबिया वो सारे उस झंडे के नीचे होंगे और अपनी उम्मतें भी साथ होंगी। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, मैदान हशर में हर उम्मती अपने नबी के पास जाएगा। ये बुखारी के हदीस पाक है। मैदान हशर में आज हमारी सिफारिश कीजिए अल्लाह की बारगाह में। आज का दिन बड़ा सख्त दिन है। हदीस पाक में आता है कि मैदान हशर में सवा नेज़े पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी और हर शख्स अपने कानों की लो तक पसीने के अंदर डूबा होगा। इस हाल में वो अंबिया के पास आएंगे, हर उम्मती अपने नबी के पास आएगा और आकर अर्ज करेगा, आप अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए। तो हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी। और हदीस पाक में यह भी आता है कि उस वक्त मैदान हशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक, जो उसकी शान है, अपनी शान के मुताबिक वो सामने नजर आएगा। लेकिन आप हदीस का मुताला कर लें, किसी हदीस के जुमले के अंदर यह बात हो कि किसी नबी ने यह कहा हो कि वो अल्लाह नजर आ रहा है, डायरेक्ट उसकी तरफ जाओ ना। मुताला कर लें पूरे हदीस का। किसी नबी ने यह कहा हो कि वो सामने खुदा है, डायरेक्ट उसकी तरफ जाओ ना, बल्कि हर नबी क्या कर रहा है, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आओ किसी और की तरफ चलते हैं जो हमें उस मकाम तक ले जाए, उस ज़ात तक ले जाए। हत्ता के हदीस पाक में आता है सारे अंबिया इकट्ठे, सारे रसूल इकट्ठे होते और उनकी उम्मतें इकट्ठी होती, ये सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे और आकर अर्ज करेंगे, अंबिया और उनकी उम्मतें सारे के सारे अर्ज करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है,
آج بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ ہماری اللہ کے حضور سفارش کیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک یہ نہیں فرمائیں گے کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ، آپ بخاری نکالیں، بخاری کے اندر جو نبی پاک فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں جس کام کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اسی کام کے لیے میں ہوں۔ اگر قیامت کے روز انبیاء و رسل عقیدہ درست نہیں دیتے تو پھر کب دیں گے؟ اگر ڈائریکٹ کی بات ہوتی نا تو وہاں کہہ دیتے وہ سامنے خدا ہے، جاؤ اس کی طرف۔ لیکن ہر نبی اذهبوا الی غیری، بخاری مسلم کے الفاظ، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کیا مطلب کہ اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہے، اور کامل وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لے کر جائے گا اور پھر وہاں سے معافی بھی لے کر دے گا، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا میں ہی ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اپنا سر رکھ دیں گے، سجدہ کریں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں نبی پاک فرمائیں گے یہ کس وضو سے کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر آخری وضو فرمایا تھا وہی وضو قائم اب تک۔ بس یہی فرق ہے تیرے اور نبی کے اندر، تو سو جائے تو تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی پر اگر موت بھی آ جائے تو موت بھی نبی کا وضو نہیں توڑتی، موت بھی وضو نہیں توڑتی۔ تیرے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی پر اگر موت بھی آ جائے تو موت بھی اس کا وضو نہیں توڑتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سر کو اٹھاؤ۔ آج سر جھکانے کا نہیں، سر اٹھانے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، جو کچھ مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو کچھ مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سل توتا فاشفا تشفا، محبوب جو کچھ سوال کرتے جاؤ گے میں خدا تجھے دیتا جاؤں گا، جس کی شفاعت کرتے جاؤ گے میں قبول کرتا جاؤں گا۔ تمام انبیاء اس لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، اور لواء الحمد وہ مقام محمود ہے۔ محبوب آج سر نہ جھکاؤ، ارفع راسک، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب آج سر جھکاؤ نہ اٹھاؤ۔ تم مکے کی گلیوں کے اندر، تم کعبے کی دہلیز پر، غار حرا کی خلوت کے اندر، اپنے کٹیا کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کبھی مکے کی وادی کے اندر، کبھی مدینے کی وادی کے اندر، کبھی غاروں کے اندر سر جھکاتا رہا ہے، کبھی مرغداروں کے اندر سر جھکاتا رہا ہے، کبھی ریزگاروں کے اندر سر جھکاتا رہا ہے، کبھی بدر کی وادی میں سر جھکاتا رہا ہے، کبھی احد حنین خندق میں سر جھکاتا رہا ہے۔ محبوب آج سر جھکانے کا نہیں، سر اٹھانے کا وقت ہے۔ تو نے جو سجدے کر دیے وہ کافی ہیں، آج سر اٹھا مجھ سے بات کر۔ ارفع راسک سل، محبوب سر اٹھا کر بات کرو، جو کچھ مانگو گے عطا کروں گا۔
فاشفا تشفا، بخاری کے لفظ ہیں یہ، محبوب شفاعت کرو جس کی مرضی کرو، قید نہیں لگائی۔ باب شفاعت، اور شفاعت جو ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ معنی اگلے جمعہ مبارک میں ادا کیا جائے گا۔ انہی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔